اب یہاں اصل مقصود کی طرف آ جاتے ہیں جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں جیسے میں نے کہا کہ بنیادی طور پر عقیدہ آخرت یعنی بعث بعد الموت کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 موت اور 2 حیات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی موت ایک وقت ایسا تھا کہ تم نہیں تھے، یہ انسان کی پہلی موت ہوئی۔ پھر اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دیا اور تم اس دنیا میں آ گئے۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ تمہیں موت دے دے گا، یہ دوسری موت، اور پھر ایک وقت آئے گا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو یہ 2 موتیں ہو گئی اور 2 حیات کا تذکرہ ہو گیا۔ ان میں سے جو پہلی 3 ہے کہ پہلے انسان نہیں تھا، پھر آ گیا، پھر نہیں ہوگا، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے آخر والے میں ثم یحییکم کہ اللہ ایک مرتبہ پھر زندہ کرے گا۔ اس میں جو مخاطبین تھے ان کو اشکال تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تھا، اس کو مشرکین اور مخالفین بعید از عقل، خلاف عقل شمار کرتے تھے۔ قرآن نے ان کے اس تعجب کو ذکر کیا ہے کہ وہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو خلاف عقل اور عقل سے ایک دور کی چیز سمجھتے تھے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آخرت کا انکار کرنے والا کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا ان کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد۔ اور سورہ قاف میں بھی ان کے اس تعجب کو ذکر کیا اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر واپس ہم کیسے اٹھیں گے، یہ لوٹنا تو بہت دور کی بات لگتی ہے۔ تو قرآن نے ان کے اس تعجب کو ذکر کیا ہے جس کو وہ بعید از عقل سمجھتے تھے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ اس چیز کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نہیں تھا، پھر اس دنیا میں آتا ہے، پھر وہ یہاں زندگی گزارتا ہے، پھر اپنا وقت پورا کرنے کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان اپنے حواس اور سینسز سے نہیں دیکھ سکتا، اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے، یعنی یہ ہمارے حواس سے بالکل دور ہے۔ اب ایک مومن جو اللہ پر اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں خبر دے رہا ہے کہ ایسا ہوگا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ لیکن سوال ان لوگوں کا ہے جو اس کے متعلق شک میں تھے، جو آخرت کے منکر تھے، جو اس کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے۔ قرآن نے ان کے سامنے اپنے مدعا کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا اور دلیل دی ہے کہ یہ بالکل ہوگا اور یہ عقل سے دور کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن استدلال پیش کرتا ہے کہ وہ محسوس سے غیر محسوس کو ثابت کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ریزننگ فرام دا آبزرویبل ٹو دا ان آبزرویبل، کہ ایک ایسی چیز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے دلیل حاصل کرنا اس چیز پر جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ چند باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ان لوگوں سے کی جا رہی ہے جو خدا کے منکر نہیں تھے، خدا کے وجود کو مانتے تھے۔ بہرحال یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، اگر یہ بات ان سے ہو رہی ہے جو خدا کے وجود کو مانتے تھے تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اس کا ثبوت خود قرآن پیش کرتا ہے۔ سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے تو یہ کہیں گے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الزخرف میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے
کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین خدا کے منکر نہیں تھے، خدا کے وجود کو بھی مانتے تھے، اس کے خالق ہونے کو بھی مانتے تھے۔ یہاں جو ان کو منکر اور انکار کرنے والا کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ وہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے جو سراسر خدا کی قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ خدا قادر ہے کہ اس کائنات کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے، دوبارہ لوگوں کو زندہ کر دے اور ان سے حساب کتاب لے۔ تو جو عقیدہ آخرت کا انکار کرتا ہے گویا وہ خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اور جو خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے گویا وہ خدا کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، ورنہ حقیقت میں وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے، تو آخرت کے انکار کو ایسا سمجھا جیسے خدا کا انکار ہے۔ تو اب میں نے پہلی بات ذکر کی کہ یہ جو ہماری بات ہو رہی ہے یہ ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو خدا کے وجود کے قائل ہیں، کیونکہ جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا ان سے بحث قیامت کو ثابت کرنے پر نہیں ہوگی، ان سے بحث تو خدا کے وجود پر ہوگی۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں قرآن دلیل کس طرح پیش کرتا ہے۔ قرآن اپنے مخاطبین اور اپنے مخالفین کے سامنے ایسی باتیں پیش کرتا ہے، ایسے مقدمات اور پریمیسز پیش کرتا ہے جن کو وہ تسلیم کرتے ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں۔ جب قرآن ان کے سامنے وہ مقدمات پیش کرتا ہے جو انہیں تسلیم ہے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے جب اس کو مانتے ہو تو پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا، جب اس کو مانتے ہو تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو جو بات مانتے ہیں ان کو پیش کر کے ان باتوں کو ماننے کی ترغیب دیتا ہے اور ماننے پر آمادہ کرتا ہے جن کو وہ نہیں مانتے۔ تیسری بات آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی پروڈکٹ کو، کسی بھی مشین کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے بنسبت دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے۔ یعنی کسی چیز کو جب پہلی مرتبہ ایجاد کیا جاتا ہے تو اس کا ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز وجود میں آ جائے تو اس جیسی دوسری بنانا یا اس کو توڑ کر دوبارہ اس جیسی بنا دینا یہ مشکل بات نہیں ہوتی، اور یہ بالکل مسلم بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ یہ سمجھے قرآن عام طور پر آخرت کی بات کو، آخرت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دو طرح کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ ایک مثال کہ وہ خود انسان کو بطور مثال کے پیش کرتا ہے کہ تم اپنے وجود پر غور کرو، تم کیسے آئے ہو، تو اس انسان کے وجود کو پیش کر کے وہ آخرت کو ثابت کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن کا آخرت کو ثابت کرنے کا یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کو بطور مثال کے پیش کرتا ہے اور ان کو مثال میں پیش کر کے پھر وہ آخرت کو ثابت کرتا ہے۔ جب آپ ان باتوں کو سمجھ گئے اب آپ قرآن کے آخرت کے اس بات کو سمجھیں۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ اور ان کو پیدا کرنے سے بالکل نہیں تھکا، بالکل عاجز نہیں آیا۔ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى وہ اللہ قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ اب آپ سمجھیں ان چار نقاط کو جو میں نے اوپر پیش کیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے استدلال کو سمجھے۔ قرآن نے اس آیت کے اندر زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش کو پیش کیا اور مثال بتائی کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کو قرآن پیش کر کے آخرت کو کس طرح ثابت کرتا ہے وہ سمجھے۔ اب آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کو قرآن کے جو مخاطبین تھے وہ مانتے تھے۔ میں نے پہلے آیت پڑھی سورۃ اللقمان کی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ فوراً کہہ اٹھیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔
جس سے سمجھ میں آ گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے، یہ قرآن کے مخاطبین کو بھی تسلیم تھا اور اس کو مانتے تھے۔ اب یہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے خدا نہیں تھکا، خدا عاجز نہیں آیا، جبکہ خدا کے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی ڈیزائن نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا۔ بغیر کسی نمونے کے اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین اللہ نے بنا دی۔ تو کیا وہ خدا جو اتنی بڑی چیزیں بنا سکتا ہے، کیا اتنے چھوٹے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز آ جائے گا، جس کو پہلے وہ بنا چکا ہے، جس کو پہلے ایک مرتبہ پیدا کر چکا ہے؟ کیا اس کو دوبارہ پیدا کرنے سے، اس کو دوبارہ بنا دینے سے کیا خدا عاجز ہو جائے گا؟ یہ کتنی خلاف عقل بات ہے کہ تم اس بات کو مانتے ہو کہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا ہے، اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی ہے، اور خود انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو کیا وہ اللہ جو ان کو ایک مرتبہ بغیر کسی نمونے کے پیدا کر سکتا ہے، ان کے دنیا میں آنے کے بعد ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ یہ کتنی خلاف عقل بات ہے۔ تو یہ قرآن کا استدلال ہے آخرت کے اوپر۔ اسی طرح قرآن ایک اور جگہ آخرت کو ثابت کرتا ہے اس طور پر کہ ایک آخرت کا منکر ابی بن خلف حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور ہاتھ میں ہڈی لیے ہوئے تھا، اور حضور سے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو دیکھیں، اس کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی ہے؟ قرآن نے جواب دیا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، آپ جواب میں یہ کہیے کہ اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ اب آپ یہاں استدلال کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ انسان کو زندہ کیا تھا، جس کو تم مانتے ہو، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا سورۃ الزخرف کی آیت پر کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو فوراً کہہ اٹھیں گے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس بات کو یہ لوگ مانتے تھے کہ انسانوں کا خالق اللہ ہے۔ اب آپ استدلال کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا، وہی ذات ان کو دوبارہ پیدا کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ انشاء کا لفظ ہے، انشاءہا۔ انشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز کو وجود دینا جس کا کوئی سیمپل نمونہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے انسان کو بغیر سابق نمونے کے پیدا کر دیا، تو اب جب انسان اس دنیا میں آ گیا ہے اور مر گیا ہے، تو اب اس کو دوبارہ زندہ کر دینا، اب اس میں دوبارہ روح ڈال کے اس کو اٹھا دینا خدا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک استدلال آخرت پر اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن مردہ زمین کو مثال میں پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حامیم سجدہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انک تری الارض خاشعۃ، کہ تم زمین کو پست اور دبی ہوئی دیکھتے ہو، فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى، کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل مردہ بے جان ہے، کوئی سبزہ اس پر نہیں ہے، کوئی غلہ وہ نہیں اگا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، ابھرنے لگتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، پھر وہ غلہ بھی دیتی ہے، اناج بھی دیتی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان الذی احیاہا، جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، لمحیی الموتى، وہی خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جس خدا نے اپنی قدرت سے اس مردہ زمین کو اٹھا دیا، وہی خدا اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ زمین کی مثال پیش کی، اور مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے اس کو قرآن کے مخاطبین تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها ليقولن اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے، پھر اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو کون زندہ کر دیتا ہے، تو یہ فوراً کہیں گے اللہ ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جب تم اس چیز کو مانتے ہو کہ اس مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے، تو پھر
اس مردہ انسان کو اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو یہ قرآن کے استدلالات ہیں جن کے ذریعے وہ عقیدہ آخرت کو ثابت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ عقیدہ آخرت بالکل عقل کے خلاف نہیں، بالکل عقل سے دور نہیں ہے، بالکل عقل کے موافق ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے سے بالکل عاجز نہیں ہے۔